السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیرسٹر احتشام امیر الدین کو۔ دو تین چیزیں اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی تو یہ کہ عدت میں نکاح کے حوالے سے جو فیصلہ دیا ہے قدرت اللہ جج نے، میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے جو نامور علماء ہیں ان کے لیے اب یہ ضروری ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس پر آگے آ کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ عدت کی مدت میں نکاح کا جو فیصلہ دیا ہے عمران خان اور بشریٰ بی بی کے حوالے سے جج قدرت اللہ نے، یہ شرعی طور پر کس حد تک درست ہے یا غلط ہے، شریعت اس کے اوپر کیا کہتی ہے، اسلامک جورسپروڈنس کیا کہتی ہے، سنت سے ہمیں کیا گائیڈنس ملتی ہے اس حوالے سے، قرآن شریف اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ جو نامور علماء ہیں پاکستان کے، جن کی فالوئنگ ہے، لوگ جن کو جانتے ہیں، ان کا اس کے اوپر بات کرنا اور اپنی رائے کا اظہار کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اسلام میں عدت کا کانسیپٹ کیا ہے اور عدت کو ڈیفائن کون کرتا ہے، کس طرح سے کرتا ہے، خاتون جو نکاح کر رہی ہے اس کی گواہی کی کہ میری عدت مکمل ہو چکی ہے، کتنی امپورٹنس ہے، کتنی سگنیفیکنس ہے، کوئی اور کیا اس چیز کو جج کر سکتا ہے، اگر کر سکتا ہے تو کیسے کر سکتا ہے، اور اگر مثال کے طور پہ اس کے اندر کوئی ایسی بات سامنے آ بھی جاتی ہے کہ عدت کی مدت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اور اس میں نکاح اگر ہوا ہے مثال کے طور پہ، میں عمران خان صاحب کے کیس کی بات ہرگز نہیں کر رہا، میں ایک جنرل پروپوزیشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو پھر اکارڈنگ ٹو شریعہ اور لا اس کی ریمیڈی کیا ہے؟ کیا اس کی ریمیڈی یہ ہے کہ 7 سال کی سزا دے دیں؟ ڈز اٹ کنسٹیٹیوٹ اے کرمنل offense؟ یا پھر اس کی ریکٹیفیکیشن یا اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیسے ہو سکتا ہے شرعی اعتبار سے یا اسلامک جورسپروڈینشل اعتبار سے یا لیگل پوائنٹ آف ویو سے؟ تو اس کے اوپر علماء کا بات کرنا بہت زیادہ، یہ ایسی ہے مثال کے طور پہ جیسے ایک کانٹریکٹ آپ نے کرنا تھا، بیکاز میرج از اے سول کانٹریکٹ، ایک کانٹریکٹ آپ نے کسی بھی چیز کا کرنا تھا، مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی سول ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، اس کا کوئی آپ کانٹریکٹ کر رہے ہیں، اس کانٹریکٹ کے اندر اگر ایک چیز جو ہے وہ صحیح طرح سے فلفل نہیں ہو سکی ہے، تو کیا سول کانٹریکٹ میں کسی ایک انگریڈینٹ کی نان فلفلمنٹ پہ اس نان فلفلمنٹ یا اس کمی کو پورا کیا جاتا ہے، فلفل کیا جاتا ہے، یا اس کو ایک کرمنل پروسیڈنگ بنا کے اس کے اوپر سزا دے دی جاتی ہے؟ یہ ایک ٹیکنیکل لیگل کویشچن ہے جو کہ میں ریز کر رہا ہوں، اور اس کے اوپر پاکستان کے جو نامور علماء اور نامور وکلاء ہیں اور جو جج صاحبان بھی ہیں، میرے خیال میں پاکستان کے ریٹائرڈ چیف جسٹسز بھی ہیں، اور جو فیڈرل شریعہ کورٹ ہے پاکستان کے، اس کے جو ججز ہیں اور جو ریٹائرڈ ججز ہیں، میرے خیال میں اس کے اوپر سب کو اپنی رائے دینی چاہیے، کیونکہ یہ صرف قانونی معاملہ سائفر یا پھر اس لحاظ سے توشہ خانہ کا نہیں ہے، اس میں مذہب کو جو ہے وہ اس مذہب کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم جز ہے جس کے حوالے سے مس انٹرپریٹیشن ہوئی ہے، اور اس کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ اور میں اس کیس پہ ایک تفصیلی ویلاگ کروں گا، میں پہلے بھی آپ سے کمنٹ کر چکا ہوں، لیکن کیونکہ ابھی میں ٹریول کر رہا ہوں تو ٹریولنگ کے دوران میرے لیے ممکن نہیں ہو پا رہا، جیسی میری ٹریولنگ ختم ہوگی تو میں تفصیلی ویلاگ اس حوالے سے کر کے آپ کے ساتھ ضرور اس ایشو پر بات کروں گا کہ خان صاحب اور بشریٰ بی بی، پہلی بات تو یہ ہے کہ عدت کی مدت جب خاتون کہہ دے، وہ مفتی سعید جو گواہ بنا ہوا ہے جس نے نکاح پڑھوایا تھا، اس کے اپنے ویڈیو سٹیٹمنٹس موجود ہیں جس میں وہ کہتا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہ جب خاتون کہہ دے کہ عدت کی مدت پوری ہو گئی ہے تو عدت کی مدت پوری ہو گئی ہے، اور اس کے بعد نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے۔ یہ خود مفتی سعید کہہ رہے ہیں، جو کہ اب وٹنس بن گیا اس کیس میں مدعی کے حق میں اور عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف، اور اون چودھری بھی وٹنس بن گیا جو کہ اس نکاح کا وٹنس تھا، پہلے نکاح کا گواہ تھا، اور میں نے یہ پہلے بھی کویشچن ریز کیا تھا کہ اگر یہ سیکشن 496 کے انڈر آتا ہے یہ نکاح جس کے تحت عمران خان اور بشریٰ بی بی کو سزا دی گئی ہے، تو نکاح پڑھانے والا اور جو گواہ بنا ہوا تھا نکاح کا وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، ان کو ہر چیز میں یہ ہو کیا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک اور خبر ہے کہ جی صداقت علی واسی وعدہ معاف گواہ بن گئے 9 مئی میں، اور واسق قیوم بھی اور تنویر بٹ بھی۔ تو لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ان کو وعدہ معاف گواہ وہ کس طرح سے بن رہے ہیں، یہ کسی کو نہیں نظر آ رہا، یہ نہ سپریم کورٹ کو نظر آ رہا ہے،
نہ یہ چیف جسٹس کو نظر آ رہا ہے, نہ یہ متعلقہ عدالتوں کو نظر آ رہا ہے. اپروور اگر کوئی بن بھی رہا ہے, وعدہ معاف گواہ بن بھی رہا ہے, یا پھر کوئی یو ٹرن لے رہا ہے یا 180 ڈگریز کا اینگل لے رہا ہے اپنی گواہی میں, پہلے کچھ کہتا تھا, جیسے مثال کے طور پہ مدعی خاور مانیکا, اس نے پہلے کہا کہ دنیا کی نیک ترین عورتوں میں سے ایک ہیں بشرا بی بی, اور اس کے بعد وہی خاور مانیکا کو جب اینٹی کرپشن اٹھاتی ہے, 10 دن اپنی حراست میں رکھتی ہے, وہ باہر نکلتا ہے اور اس کے بعد وہ غلاظت بکتا ہے, اس کے بعد وہ مدعی بنتا ہے, اس کے بعد وہ یہاں تک کہتا ہے کہ جی کہ 2014 کے دھرنے سے ناجائز تعلقات تھے عمران خان کے اور بشرا بی بی کے. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے بہت جگ ہنسائی ہو رہی ہے پاکستان کے عدالتی نظام کی, اور بطور ایک سسٹم, ایک قوم, ایک ریاست ہمارا بہت زیادہ مذاق بن رہا ہے. بہرحال ایک تو میں یہ ریکویسٹ کرنی تھی کہ جو علماء کرام ہیں ان کو اس کے اوپر رائے دینی چاہیے اس کیس کے حوالے سے. اس کے علاوہ میں تفصیلی ویلاگ کروں گا تو مزید اس کے اوپر بات کروں گا. دیگر جو خبریں, ایک جیسے میں نے آلریڈی آپ سے ذکر کیا کہ جو صداقت علی عباسی ہیں, صداقت علی عباسی, واسق قیوم اور تنویر بٹ کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے عمران خان کے خلاف اور شیخ رشید کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں, اور انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کرا دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 6 مئی کو لال حویلی میں 9 مئی کے واقعات کی وہ ہوئی تھی پلاننگ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 6 مئی کو جو پلاننگ کی وہ بات کر رہے ہیں لال حویلی میں ہوئی تھی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے. ایک تو یہ بات کہ جی وہ کیا ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ وعدہ معاف گواہ کیسے بن رہے ہیں. اب کسی کو کیا سب بھول گئے کہ یہ جو صداقت علی عباسی ہے یہ اٹھائے گئے تھے, اس کے بعد غائب ہو گئے تھے, پھر ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا, پھر آل آف اے سڈن یہ نمودار ہوئے, اور گھر سے ویڈیو ایک آئی جس میں ان کی والدہ رو رہی ہیں اور یہ بھی دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے, اور وہ آ کر ملے, اور اس کے بعد انہوں نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور اب وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے. ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف. جیسے ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں لوگ وعدہ معاف گواہ بنے تھے, اسی طرح عمران خان کے خلاف لوگ اب وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں. ہم بھٹو کیس کی تو بڑی کرتے ہیں, اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کو ایک جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ وہ ایک بدنما داغ ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ پر, اور کوئی وکیل اس فیصلے کو کوٹ نہیں کرتا عدالت میں کیونکہ وہ فیصلہ غلط ہے. لیکن آج جو اسی طرح کی پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہے ہیں اس کے اوپر کیوں نہیں اس طرح سے بات ہوتی, اس کو کیوں نہیں روکنے کی کوشش کی جا رہی؟ کیا یہ مطلب کہ اس کو بھی ہونے دیا جائے گا اور اس کے بعد 20-30 سال بعد جو لوگ ہوں گے وہ اس کی مذمت کریں گے کہ 20 سال پہلے 30 سال پہلے جو کچھ یہ ہوا تھا درست نہیں ہوا تھا اور یہ غلط تھا اور یہ ایسے نہیں ہو سکتا تھا, اور لوگوں کو پریشرائز کر کے اپروور یا وعدہ معاف گواہ بنایا گیا تھا اور ان گواہیوں کو عدالتوں نے ایکسیپٹ کیا تھا اور اس کی بنیاد پہ ٹرائل چلا کے کنوکشنز کی تھی. یہ 20 سال بعد ہونا ہے, 30 سال بعد, اور ناؤ از دا ٹائم کہ اس کے بارے میں بات کی جائے. تو یہ فیصلہ تو لوگوں نے کرنا ہے اور ان سیاستدانوں نے کرنا ہے, اور اگر آج کل بھٹو کی باری تھی, آج عمران خان کی باری ہے, تو کل پھر کسی اور کی باری آ سکتی ہے. یہ فیصلہ تو ان کے کرنے والا ہے. تیسری خبر, شاہ محمود قریشی کو نااہل قرار دے دیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے, اور جو سائفر کیس میں ان کی ہوئی ہے کنوکشن 10 سال کی, اس کی بنیاد پر آرٹیکل 63 میں ان کو نااہل قرار دیا گیا ہے اور 5 سال کے لیے کہا ہے کہ وہ انتخابات میں سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ 6 فروری کو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ خبر ہے کہ عمران خان کے اوپر 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے فرد جرم عائد ہونی ہے, اور میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو میڈیا میں لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں, جو ماحول بناتے ہیں, جن کو ایک مخصوص ٹاسک دے دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر اس کے اوپر ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ماحول بنا رہے ہیں کہ اصل خطرہ تو ابھی عمران خان کے سر پر منڈلا رہا ہے. یہ تو صرف ابھی جو سیکنڈری کائنڈ آف کیسز تھے ان کے فیصلے ہیں, یعنی کہ 10 سال سزا, 14 سال سزا, 7 سال سزا, جن سزاؤں کی کوئی قانونی بنیاد نہیں بنتی ہے میری نظر میں. اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اصل خطرہ تو منڈلا رہا ہے, اور اب 9 مئی کے واقعات میں جو عمران خان کی اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے, اس کے بعد وہ واقعات, وہ مقدمات چلنے ہیں اور اس کے بعد ان کے فیصلے آنے ہیں, اور وہ عمران خان کے لیے بڑے سخت ہوں گے. تو سوال پھر وہی ہے, سوال یہ ہے
کہ یہ جو رپورٹنگ ہوتی ہے کہ جی یہ ایسے ہونے جا رہا ہے اور خطرہ منڈلا رہا ہے، کیا وہ درست خطرہ منڈلا رہا ہے یا پھر وہ غلط ہو رہا ہے؟ اس کے اوپر بات کرتے ہوئے کیوں یہ لوگ گھبراتے ہیں یا اس کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے؟ اور کچھ لوگ تو باقاعدہ طور پہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اور کچھ سینئر لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ بغض عمران میں ایسا تجزیہ اور تبصرہ کرتے ہیں کہ جی انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح سے کر رہے ہیں. اور ایون کہ یہ جو عدت کی مدت میں نکاح کا کیس ہے، اس کو جس طرح سے پریزنٹ کیا گیا اور جس طرح سے اس کے اوپر بات کی گئی، میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ نجم سیٹھی کا ایک کلپ میری نظر سے گزرا، جس میں نجم سیٹھی عدت کی مدت میں نکاح کے کیس کے حوالے سے تجزیہ کر رہے ہیں، تبصرہ کر رہے ہیں، اور اس کو انہوں نے بڑے عجیب و غریب طریقے سے پریزنٹ کیا اور ایک طرح سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش بھی کی ہے، اور اس کو ملا دیا ہے عجیب و غریب قسم کے دوسرے کیسز کے ساتھ، اور وہ اس کو ایک طرح سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے. تو یہ جو اس طرح کا جرنلزم ہے، اس طرح کی جتنی بھی میں دیکھتا ہوں تجزیے اور ریمارکس، تو میں سوچتا یہ ہوں کہ لوگوں کے اپنے پرسنل گریونسز ہو سکتے ہیں، عمران خان سے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، عمران خان کے دور حکومت میں ان کی حکومت سے نہیں بھی بنتی تھی، بالکل ٹھیک ہے یہ بات، لیکن اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ آپ ذاتیات میں اس حد تک کسی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی موریلٹی ختم کر لیں، کیونکہ وہ آپ پھر اگلے کا نقصان نہیں کر رہے ہوتے، اصل نقصان آپ کا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ اپنی موریلٹی جو ہے اس کو ختم کر لیتے ہیں اگلے کو نقصان پہنچانے کی خاطر، یا اگلے کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کی خاطر. تو یہ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. کچھ اس وجہ سے ان چیزوں کو، ان کیسز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، کچھ ڈر کی وجہ سے کر رہے ہیں، خوف کی وجہ سے، کچھ مصلحتاً کر رہے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ فائدے کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ جی ہمیں کوئی فائدہ مل جائے، ہمیں اس کا کوئی ایڈوانٹیج مل جائے. تو یہ 2-3 کیٹیگریز ہیں جو چل رہی ہیں. لیکن بہرحال تاریخ لکھ رہی ہے سب کچھ، اور کوئی اچھی تاریخ نہیں لکھی جا رہی پاکستان کی، جو کچھ پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے. دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.